خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ 14واں پارہ، سورت کا نام سورہ نحل، آیت نمبر 97۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ، خوشگوار، بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں اور انہیں ان کا اجر عطا فرماتے ہیں بہترین امور کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل سعادت احترام ماں اور بہنوں، نیکی کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، رحمت شامل حال نہ ہو، انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ اور پھر نیکی کا قبول ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک انسان نیکی کر لے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی قبول نہ ہو تو یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور پھر نیکی قبول ہونے کے بعد اس کا محفوظ رہنا، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ سابقہ ایام جو گزرے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اس کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ کس قدر قیمتی ہیں۔ پورے سال کے اندر کوئی 10 دن ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ رمضان کے دن بھی۔ ان کے اندر ہم نے نیک اعمال کیے، قربانی بھی کی، صدقہ خیرات بھی کیا، تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات، تحمیدات بھی کی، اور جو اللہ نے توفیق دی اس کے علاوہ بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے نیکیوں کا۔ لیکن ان نیکیوں کا قبول ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور قبول ہو کر اللہ کی بارگاہ میں محفوظ رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص موٹر چلا دے ٹینکی بھرنے کے لیے اور ساری ٹوٹیاں بھی کھول دے جن سے پانی نکلنے کی مقدار داخل ہونے سے زیادہ ہو، تو ساری زندگی بھی موٹر چلتی رہے تو وہ ٹینکی کبھی نہیں بھر سکتی۔ شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، پہلے وہ نیکی کرنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی نیکی کی توفیق ملے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ قبول نہ ہو، اور اگر قبول بھی ہو جائے
تو اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے کوئی اور گناہ ہو کہ یہ نیکی ڈیلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اگر ڈیلیٹ نہ بھی ہو تو کم از کم اس گناہ کے برابر ہو کہ اس کا کوئی اجر نہ پہنچے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے 2581 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کرام بتاؤ جانتے ہو مفلس، نادار، کنگال، غریب کون شخص ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو غریب اس بندے کو سمجھتے ہیں کنگال کہ جس کے پاس کرنسی نہ ہو۔ اس دور میں کرنسی درہم تھی، یعنی درہم اس کے پاس نہیں ہے، ولا متاع، اور کوئی ساز و سامان اس کے پاس نہیں ہے، اسے ہم غریب سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس فی امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا غریب، کنگال، نادار، مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، یعنی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، لیکن یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، فرمایا نیکیاں بھی کرتا رہا ہوگا اور کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہوگی اور کسی شخص کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو زد و کوب کیا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا۔ یہ سارے مظلوم اللہ کے دربار میں آ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان، صحیح مسلم 2581 نمبر حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم لوگ آ جائیں گے، وہ اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ان مظلوموں کے اندر اس شخص کی نیکیوں کو بانٹا جائے گا، کسی کو نماز، کسی کو روزہ، کسی کو زکوٰۃ، کسی کو کوئی نیکی، کسی کو کوئی نیکی۔ اور فرمایا اگر لوگوں کے اوپر ظلم، ستم، مار دھاڑ، تہمت اور یہ جتنے بھی جرائم اس نے کیے ہیں، اگر وہ باقی ہوئے اور نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر مظلوموں کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈال کر ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ کنگال اور غریب ہے۔ اور وہ بندہ جس کے پاس مال و متاع نہیں، درم و دینار نہیں، ین، پاؤنڈ اور ڈالر نہیں، دنیا کی کرنسی، مربے اور فیکٹریاں نہیں، اس کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جو شخص صبح اٹھے اور حالت کیا ہے کہ اسے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور صحت سلامتی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ایک دن کی خوراک اس کے گھر میں موجود ہے، وہ ایسے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی ہے۔ یہاں ضمناً میں یہ بات بھی ذکر کرتے چلوں، آج سیاست کے میدان میں ہر بندہ، چھوٹا بڑا، ہر شخص اترا ہوا ہے، اپنی اپنی توجہ، اپنا اپنا مرکز ہے۔ میں کسی پہ قدغن نہیں لگاتا کہ آپ کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، لیکن اتنی ضرور درخواست کروں گا کہ یہ جو جماعتی وابستگیاں ہیں
وہ سیاسی تنظیموں کے ساتھ ہو یا مذہبی گروہوں کے ساتھ ہو، یہ سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی ہمیں حق سے کہیں پھیر نہ دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے ایسے کلمات لکھیں، ایسی ایسی باتیں کریں، ایسی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کریں کہ کل اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں، سیاست کے مزے، حکومت کے مزے کوئی اور لوٹ رہا ہو اور جہنم کے اندر یہ شخص جا رہا ہو۔ اور آج لوگوں کی زبان بھی کھل چکی ہے اور ہاتھ بھی کھل چکے ہیں، مار کٹائی بھی ہے، اور جو کسی کے منہ میں آتا ہے، اپنا جو دوسری پارٹی مخالف پارٹی ہے اس کے لیے منہ میں جو آئے کہہ دیتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ لکھ رہے ہیں، ہر لفظ ہمارا لکھا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اس لیے ٹھیک ہے اپنی اپنی وابستگی ہے، تحقیق کے بعد جو سمجھ آئے کوئی ادھر چلا جائے، لیکن عزت نفس یہ برقرار رہنی چاہیے۔ سیاست کے میدان میں انسان گھٹیا پن پر چلا جائے اور مد مقابل کے لیے جو منہ میں آئے کہہ دے، یہ اپنے لیے جہنم جو ہے تیار کرنے کا سامان ہے۔ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو کچھ کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان، دل، دماغ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں کوئی بھی عمل اس کے قبول ہونے کے لیے جو بنیادی شرطیں ہیں وہ 3 شرطیں ہیں، اور پھر ہر عمل میں آگے کئی شرطیں آتی ہیں، لیکن بنیادی شرطیں ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 اسلام، عقیدہ توحید، نمبر 2 اتباع سنت، اور نمبر 3 اخلاص۔ اگر کوئی شخص کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، کفر اکبر، شرک اکبر، نفاق اکبر، جیسے عبداللہ بن ابی اس طرح کا منافق ہے، اور شرک اکبر کرتا ہے، کفر اکبر کرتا ہے، تو اس کا کوئی بھی کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ چاہے لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل بنا دے، خدمت خلق کے انبار لگا دے، کنووں کے جال بچھا دے، اور روڈ دنیا کے لیے بنا دے ہر طرح کے، اور ہر طرح کی سہولت فراہم کر دے، اسے کسی قسم کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، مال کی شکل میں اسے دنیا میں بدلہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کافر کے لیے کوئی صلہ اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والا مسلمان ہو، اور مسلمان بھی وہ ہو جو صحیح مسلمان ہے، مشرک نہ ہو، کیونکہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اگر آپ بھی عمل کریں تو آپ کے عمل بھی تباہ و برباد ہو جائیں، اور 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ نبی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی تباہ ہو جاتے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انبیاء و رسل وہ تو لوگوں کو شرک سے ہٹانے کے لیے، توحید پر لگانے کے لیے آتے ہیں، اور ان سے شرک کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ شرط ہے۔ شرط کی جزا کا وقوع ضروری نہیں ہوتا، اور یہ امت کو سمجھانے کے لیے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا آکھاں تینوں سمجھاواں نو نو، تو اسی طرح نبیوں سے خطاب کر کے امت کو سمجھایا گیا ہے نبی شرک کر نہیں سکتے، شرک کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اتنے عظیم الشان پیغمبر اور نبی اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو اللہ ان کے بھی اعمال تباہ و برباد کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے ان سے نہ شرک ہوا ہے اور نہ عمل برباد ہوئے ہیں۔ امت کو سمجھایا جا رہا ہے
کہ اتنی بڑی ہستیاں اگر ایسا کرتی تو ان کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے۔ آج جس بیت اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں، وہ بیت اللہ بنانے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ نے بنایا تھا ایک مرتبہ، اور یہ میں نے پچھلے جمعوں میں ذکر کیا ہے کہ ایک قول کے مطابق 10 مرتبہ بیت اللہ کو بنایا گیا، اور ایک قول کے مطابق 6 مرتبہ، اور 6 مرتبہ کے قول کے مطابق جو چوتھی مرتبہ بیت اللہ بنایا ہے وہ مشرکین مکہ نے بنایا تھا۔ لیکن بیت اللہ بنانا بھی ان کے لیے کوئی مفید ثابت نہ ہوا۔ حج کیا کرتے تھے اور حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتے تھے، اور سرید گوشت کے شوربے کے اندر روٹیاں بھگو کر جب وہ گل جائیں تو پھر لوگوں کو سرید کھلایا کرتے تھے۔ یہ عربوں کی بہترین ڈش تھی، لیکن اللہ کے نبی پر جب ایمان نہیں لائے تو ان کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عامل منکم، کہ جو شخص تم میں سے من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، مومن مرد اور عورت عمل کریں گے تو انہیں اجر و ثواب ہوگا، پورا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو مفہوم کیا نکلا کہ کافر کو کسی نیکی کا کوئی بھی بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم دنیا کے اندر انہیں دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک قول کے مطابق 100 غلام انہوں نے آزاد فرمایا تھا، اور 100 گھوڑے انہوں نے اللہ کے راستے میں دیے تھے، اور بعض حدیثوں میں 200 گھوڑے اور 200 غلام کا ذکر بھی ہے صحیح حدیثوں میں۔ اگر وہ کفر میں مرتے تو یہ 100 غلاموں کی آزادی انہیں کچھ فائدہ نہ دیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام میں نے کفر کی حالت کے اندر کیے تھے کیا آج مجھے ان کا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف من خیر، کہ آپ کو زمانہ جاہلیت کے جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب بھی اللہ دے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ ایک بندے کے اوپر کوئی جرم، سرکاری ملازم ہو، اس کے اوپر کوئی جرم جو ہے اس کا الزام لگ جائے، اور حکومت اس کو پکڑ لے اور اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے، تنہا اس کی رک جائے، اور جب تحقیق مکمل ہو تو جج یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اس بندے پہ کیس جھوٹا ہے، تو وہ اپنی نوکری پہ بحال بھی ہو جاتا ہے، اور پچھلی ساری تنخواہیں بھی اس کو دے دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے حالت کفر میں نیکی کی پھر مسلمان ہو گیا تو اللہ وہ کام بھی اسے دے دے گا، وہ نیکیاں بھی اسے دے دے گا، اور اگر کفر میں ہی مر گیا تو پھر اسے کفر میں کیے ہوئے کسی کام کا کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اللہ نے بعد میں توفیق دے دی اور پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کفر کی ساری کی ہوئی نیکیاں بھی اسے دے گا، اور جو مسلمان ہونے کے بعد اس نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی اسے عطا فرمائے گا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، تو پہلی شرط ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ورد، وظیفہ، جہاد، قتال، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، اس کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ شرک اکبر جو بھی اللہ کے ساتھ کرتا ہے، خواہ وہ کلمہ پڑھتا بھی ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع سنت، کہ کوئی بھی کام ہمیں ہر قدم سوچ کر اٹھانا چاہیے۔ کوئی بھی ہم کام کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کوئی نیکی کا کام کرے اور اس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے فہو رد، یہ صحیح مسلم کے اندر 1718 نمبر حدیث ہے، تو وہ اللہ کے کاغذوں میں مردود ہے۔ لہذا کوئی بھی کام کرتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو رک جائیں، اگر کیا ہے تو پھر دیکھیں کہ کیسے کیا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے اسی طرح کریں گے تو قبول ہوگا، وگرنہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھ لیں کہ ایک شخص 5000 کا نوٹ تیار کرتا ہے، اور جو ہمارے ہاں مروج نوٹ ہے اس سے اس کا سائز بھی بڑا ہو، کاغذ بھی اس سے عمدہ ہو، تصویریں اس پر علامہ اقبال کی تصویر بھی ساتھ لگا دیں، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اگر مہر نہیں ہے، حکومت کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، تو ایسا نوٹ لے جانے والا بازار میں پکڑا جائے گا، اسے سودا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر نہیں ہے۔ جس کام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہوئی وہ کام بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ بعض ہمارے بھائی وہ کہتے ہیں ساری زندگی ہم نے ایسا کیا ہے، اب اگر کریں گے تو وہ شرماتے رہتے ہیں۔ شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آمین اونچی کہنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اونچی کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی تو کہیں نہیں۔ رفع الیدین کرنا، حتیٰ کہ کئی حنفی اکابر علماء نے بھی تسلیم کیا، شافی بھی کرتے ہیں، مالکی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث سے بھی کرتے ہیں، اور پہلی مرتبہ سارے مسلمان کرتے ہیں، اور وطر میں ہمارے بھائی جو ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں، اور عیدین کے اندر بھی کرتے ہیں۔ رکوع جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کی رفع الیدین صحیح بخاری، مسلم، دیگر کتب حدیث میں تقریباً 200-250 سے بھی زیادہ حدیث ہے۔ اور بعض دفعہ انسان شرماتا رہتا ہے کہ اب اگر میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائیو، میں دل کی درد کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اگر سمجھ نہیں آئی تو مسئلے کو سمجھ لیا جائے، اور اگر سمجھ آ جائے تو پھر کسی مسئلے میں آر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رسول اللہ کے فرمان پر فوراً عمل کر دینا چاہیے۔ ایک شخص، ایک سادہ سی مثال ہے، ہمارے ایک حاجی صاحب نے ہمیں مثال سنائی کہ اس شخص نے حج کے موقع پر زلفیں رکھی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت زلفیں تھیں، تو لوگ کہنے لگے کہ آپ یہ زلفیں منڈوائیں نا، بڑی خوبصورت ہیں، تھوڑے تھوڑے بال کٹوا لیں۔ حالانکہ کٹوانا بھی جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا یا اللہ حج عمرے کے موقع پہ جو ٹینڈ کروائیں انہیں پر رحمت فرما، پھر فرمایا رحمت فرما، پھر فرمایا ان پر رحمت فرما۔ صحابہ بار بار پوچھتے رہے، چوتھی مرتبہ فرمایا یا اللہ جو بال کتراتے ہیں ان پر بھی رحمت فرما۔ تو بال کتروانا جائز ہے، لیکن یہ شخص، لوگ بار بار کہنے لگے کہ آپ زلفوں کو رکھ لیں، صرف بال کترا دیں۔ تو وہ پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر آئے تھے تو اللہ کے نبی نے ٹینڈ کروائی تھی یا بال کٹوائے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹینڈ کروائی تھی۔ تو وہ حجام سے کہنے لگا، نائی سے کہنے لگا کہ بھائی اس طرح رکھو، کس بات کی دیر ہے، جب میرے نبی نے ٹینڈ کروائی ہے تو میں نے بھی ٹینڈ کروانی۔ اگر یہ ہمارا ایمانی لیول بن جائے کہ میرے نبی نے یہ کام کیا ہے تو میں نے کرنا ہے، دنیا ناراض ہو جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، تو بھائیو پھر مرتبہ بھی اس قدر ہی زیادہ ملے گا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دوسری چیز، پہلی چیز وہ ایمان توحید ہے، اور دوسری چیز اتباع سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کے اندر اتباع، جیسے جیسے کیا ہے، جو جو کیا ہے وہ کیا جائے، جو جو نہیں کیا وہ نہ کیا جائے، اور جو کیا ہے جس طرح کیا ہے اسی طرح کیا جائے، اپنی مرضی نہ کی جائے، کمی بیشی اضافہ حق و اضافہ اس کے اندر نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری میں 5063 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، آپ گھر میں موجود نہیں تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آ کر پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس طرح ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، امتی نبی کے بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور ویسے بھی عورت کوئی ضرورت کی بات مرد کے ساتھ کر سکتی ہے پردے میں، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، کبھی نفلی روزہ رکھ لیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، سارا طریقہ کار بتایا۔ یہ 3 صحابی کہنے لگے، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ہم، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا میں اللہ نے بے فکر کر دیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، دنیا میں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمغہ، وہ اعزاز عطا فرمایا جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نہیں ملا، کہ اللہ نے اگلی پچھلی سب لغزشیں آپ کو معاف کر دی ہیں، بے فکر کر دیا اللہ نے دنیا میں۔ اور اللہ کے نبی کا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے، اور ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے لیے تو اتنی بھی کافی ہے، ان کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے۔ ایک ان میں سے کہنے رہا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، وہ کہنے لگا میں روزانہ پوری رات تہجد پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں۔ اور دوسرا کہنے لگا، ایک کہنے لگا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، اور دوسرا کہتا ہے وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور ان میں سے ایک کہتا ہے لا اتزوج النساء ابدا، میں کبھی عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، مطلب کہ نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ کوئی مصروفیت مشغولیت ہو، بس اللہ کی عبادت ہو، اللہ اللہ ہو۔ اب دیکھیں، رات کو نماز پڑھنا، تہجد بہت بڑا عمل، نفلی روزہ رکھنا بہت بڑا عمل، اور اس طرح نیت کیا ہے شادی نہ کرنے سے کہ دن رات اللہ کی عبادت ہو، جذبہ بہت زبردست ہے اور انتہائی قابل تعریف۔ لیکن اللہ کے نبی سے آگے بڑھ گئے، سنت سے کراس کر دیا۔ اللہ کے نبی گھر آئے، آپ کی بیویوں نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کو بلا کر کہا، فرمایا سنو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اور فرمایا میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑ دیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب غور فرمائیں، کام بڑے نیک، جذبہ بڑا نیک ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت سے آگے جب بڑھنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا ہوں، جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑ لیا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں ایک ایک قدم، اب قربانی ہم نے کی، اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، بہت بڑی عبادت ہے، اور آئندہ زندگی میں جو بھی ہم کام کریں وہ کام ہم اس میں اخلاص بھی ہو، اتباع سنت بھی ہو، عقیدہ توحید بھی ہو۔ اور یاد رکھیں، قربانی کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر غفلت یہ کبھی جائز نہیں ہے۔ میں نے پہلے مثال دی ہے کہ ساری زندگی موٹر چلتی رہے، ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہوں، کبھی ٹینکی بھرے گی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 552 نمبر حدیث ہے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ 2 طرح محدثین نے اس حدیث کو پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز، اور اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، سارا وقت گزر گیا، غفلت میں فوت ہو گئی عصر کی نماز،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ ایسے سمجھے کہ اس سے اس کے بیوی بچے مال دولت سب کچھ آنکھوں کے سامنے چھین لیا گیا ہے۔ ایک بندے کے پاس جتنا مال ہے، بیوی بچے، ڈاکو آئیں اور وہ سب مال بھی اس کی آنکھوں کے سامنے چھین کر لے جائیں، اور اس کے بچے بیوی چھین کر لے جائیں، اور یہ کچھ نہ کر سکتا ہو، جتنا نقصان اس بندے کا ہوا ہے اتنا نقصان اس بندے کا ہو گیا ہے جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری 552 نمبر حدیث ہے، اور اس سے اگلی حدیث 553 نمبر، بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ملی کہتے ہیں ایک جنگ میں تھے، بادل تھے، تو صحابی رسول کہتے ہیں بکروا بصلاۃ العصر، عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس بندے نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے عمل تباہ و برباد ہو گئے۔ اس میں جو ہلکا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ 4 نمازیں بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، ذکر اذکار بھی کرے، خدمت خلق بھی کرے، جو کچھ مرضی کر لے دن کے اندر، اور ادھر ساتھ عصر کی نماز چھوڑ دے، دونوں کو پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں ساری نیکیاں اور ایک پلڑے کے اندر عصر کی نماز کا چھوڑنا، اس کا گناہ رکھ دیا جائے تو دونوں برابر ہو جائیں گے، ساری نیکیاں اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ سب سے ہلکا موقف جو علماء نے لکھا ہے، اور ہر روز ہی کوئی اگر عصر کی نماز چھوڑ رہا ہے تو سمجھ لو جتنی بھی وہ نیکیاں کرتا ہے صرف ایک گناہ عصر کی نماز چھوڑنے کا ان ساری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی ہے ہمیں اللہ پکا نمازی بنا دے، چہرہ سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اخلاقیات، معاشرت، رہن سہن، شادی غمی، ایک ایک چیز میں ہم محمدی بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، میں نے ذکر کیا کہ ان کے قبول ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اسلام، وہ بندہ مسلمان ہو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، مشرک نہ ہو، اور نمبر 2 وہ کام پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ اخلاص کا مطلب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا کو راضی کرنا، دنیا کا کوئی بھی مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہے، کوئی دنیا کی چیز اس کے سامنے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا اس کے پیش نظر ہے۔ تو پھر بھائیو اگر اخلاص ہو تو اخلاص کے ساتھ پھر اللہ چھوٹے سے عمل کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ اور حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص نے راستے سے ایک خاردار ٹہنی، کانٹوں والی ٹہنی پڑی تھی، اٹھا کر پھینک دی کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی مسلمان سے تکلیف دور کرنا، اس کا اتنا اجر اور اخلاص کی انتہا تھی، صرف ایک ٹہنی پھینکنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اور وہ بھی حدیث آپ سنتے ہیں
کتے کو پانی پلایا ایک مرد نے اور ایک فاحشہ عورت نے، دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے دی۔ اگر اخلاص ہو تو کتے کو پانی پلانے والا بھی جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو بیت اللہ بنانے والے کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا، حاجیوں کو پانی پلانے والے کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اس لیے کوئی بھی کام ہے تو بار بار دل کے اندر اصلاح کریں، دل کو صاف کریں کہ میں یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور جب اکیلا ہو تو وہ نماز نہیں پڑھتا۔ لوگوں کے سامنے کیوں پڑھتا ہے؟ کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، تو یہ شخص اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا۔ اگر یہ اپنی برادری میں نہ ہوتا، اس نے قربانی نہیں کرنی تھی، اور یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار بھی ہے، سب کچھ ہے، اور لوگ کہیں کیا کہیں گے اس نے قربانی نہیں کی، اور اگر غیر معروف لوگوں میں ہوتا تو نہ کرتا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا۔ اور یاد رکھیں کہ ایک طرف اخلاص سے خاردار ٹہنی کو پھینکنے کا اتنا اجر، کتے کو پانی پلانے کا اتنا اجر، اور دوسری طرف جو شخص نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تو اس کا وبال کیا ہے؟ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اور ترمذی میں ذرا تفصیل سے ہے، 2383 نمبر حدیث، 82 نمبر حدیث، 2382 بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اندر راوی ہیں شفیع اصبہی، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں مدینہ پہنچا اور لوگ ایک جگہ پر جمع تھے۔ ذرا توجہ فرمانا، بار بار دل کی صفائی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ریا ہمارے دلوں سے کھرچ کھرچ کر نکال دے اور اخلاص کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھر دے۔ شفیع اصبہی کہتے ہیں لوگ جمع ہیں، ایک بندہ حدیث بیان کر رہا ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں میں ان کے قریب ہو گیا، بالکل ان کے سامنے ہو کر میں بیٹھ گیا اور وہ حدیثیں بیان کرتے رہے۔ جب حدیثیں بیان کر کے خاموش ہو گئے، لوگ اٹھ کر چلے گئے، ابو ہریرہ اور میں دونوں، شفیع کہتے ہیں کہ ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ میں نے کہا ابو ہریرہ اسالک بحق و بحق، میں تو سے قسم دے کر ایک حدیث سننا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ حدیث، تمہیں قسم وہ حدیث بیان کرو جو تو نے رسول اللہ سے کانوں کے ساتھ سنی ہو، پھر اسے سمجھا ہو، اسے جانا ہو اور بڑی تسلی کے ساتھ وہ حدیث تو نے سنی ہو۔ جب شفیع اصبہی نے یہ سوال کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تجھے وہ حدیث بیان کروں گا جو میں نے اپنے کانوں کے ساتھ رسول اللہ سے سنی، پھر میں نے اسے جانا، سمجھا، پرکھا، تسلی کے ساتھ، مطلب میں نے وہ حدیث سنی ہے۔ اور بس یہ الفاظ کہنے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ شفیع اصبہی کہتے ہیں قریب تھے ابو ہریرہ ناشاغا نشغتاً کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن بے ہوش نہیں ہوئے۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا، رو رو کر نڈھال ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں میں تجھے حدیث بیان کروں گا جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی۔ یہ لفظ کہے تھے ابو ہریرہ نے اور پھر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ قریب تھے کہ بے ہوش ہو جاتے، پھر کافی دیر بعد افاقہ ہوا، پھر کہتے ہیں میں حدیث بیان کروں گا، پھر زاروں قطار رونے لگے، رو رو کر نڈھال ہو گئے، چہرے کے بل ابو ہریرہ گرنے لگے۔ شفیع کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ کو سہارا دیا، کافی دیر میں نے ٹیک لگوائے رکھی اور کافی دیر کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔
ایک قاری قرآن عالم دین ہوگا، ایک مالدار سخی ہوگا، ایک جہاد کرنے والا مجاہد شہید ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قاری قرآن عالم دین سے کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے رسول اللہ پر جو کچھ نازل کیا تھا سب کچھ تجھے سکھا دیا، وہ تجھے دین سکھایا، بتا تو نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے دن رات قرآن کے ساتھ قیام کیا، دن رات قرآن بیان کیا، مطلب قرآن حدیث بیان کرتا رہا اور یہ سب تیرے لیے کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یقول اللہ لہو کذبتا، اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، وتقول لہ الملائکۃ کذبتا، فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ تو دن رات جو قرآن پڑھتا تھا، سناتا تھا، قیام کرتا تھا، صرف تیرا مقصد کیا تھا کہ تجھے قاری قرآن عالم دین محقق دوراں اور محدث العصر کہا جائے، جیسے آج کے القاب ہیں۔ محترم بھائیوں، تجھے قاری کہا جائے، قرآن کا عالم کہا جائے، وہ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سخی مالدار کو بلا کر کہے گا اے میرے بندے بتا، کیا میں نے مال کے دروازے تجھ پر کھول نہیں دیے تھے، اور میں نے اتنا مال دیا تھا کہ تو کسی بندے کا محتاج نہیں تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں صلہ رحمی کرتا رہا، وَأَتَصَدَّقْ، اور صدقہ و خیرات کرتا رہا، یعنی تیرے راستے میں مال بانٹتا رہا، تیرے لیے بانٹتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، فرشتے کہیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، تو نے یہ مال میرے راہ میں میری رضا کے لیے نہیں لٹایا تھا، بلکہ اس لیے لٹایا تھا